كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب من فضائل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان. اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب بڑی، پھر رقیہ، پھر کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے بارے میں فضائل حدیثیں آ رہی ہیں. حدثنا احمد بن عبداللہ بن یونس وقتیبۃ بن سعید کلاہما عن لیث بن سعد قال ابن یونس حدثنا لیث قال حدثنا عبداللہ بن ابی ملیکۃ القرشی التیمی. بنو تیم سے تیمی بن گیا قریش. ان المسور بن مخرمۃ حدثہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. مسور بن مخرمہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بات کرتے ہوئے. وہ یقول، آپ فرما رہے تھے منبر پر. بڑی اہم بات ہے نا، منبر پر آپ فرما رہے ہیں. ان بنی ہشام بن المغیرہ استاذنونی ان ینکحوا ابنتہم علی بن ابی طالب. کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی لڑکی کا نکاح دے دیں، اپنی بیٹی کا نکاح دے دیں علی بن طالب کو. پہلے فاطمہ ان کی بیوی ہے نا علی کی. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتے ہیں. یہ خاندان بنی ہشام بن مغیرہ. تو انہوں نے اجازت مانگی آپ سے کہ ینکحوا ابنتہم علی بن ابی طالب، کہ وہ نکاح دے دیں اپنی بیٹی کا جناب علی بن ابی طالب کو. کہ حضرت فاطمہ سے بڑی پریشان ہوئی. تو اللہ کے نبی کی یہ چھوٹی بیٹی آپ کو بڑی محبوب تھی. پھر جو نکاح میں لانی ہے وہ ابو جہل کی بیٹی، چاہے وہ مسلمان ہی تھی تو مسلمان ہوگی، لیکن تھی تو ابو جہل کی عدو اللہ کی بیٹی. ایک گھر میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہو تو اسی گھر میں اللہ کے دشمن کی بیٹی آ جائے، یہ بات اچھی لگتی. خاص کر پھر مائی فاطمہ جو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. تو آپ فرماتے ہیں بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی کہ اپنی بیٹی کا نکاح دے دیں علی بن ابی طالب کو. فلا آذن لہم ثم لا آذن لہم ثم لا آذن لہم. میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت، بار بار کا بالکل نہیں. خبردار، میں اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے علی اور عورت لے آئے. ہاں ایک طریقہ الا ان یحب بنو ابی طالب ان یطلق ابنتی، مگر یہ کہ اگر ابن ابی طالب کو پسند ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے فاطمہ کو، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، اور یہ ان کی بیٹی سے نکاح کر لے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِّنِّي، کیونکہ فاطمہ میری بیٹی، یہ میرا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری بوٹی ہے. یریبنی ما رابہ، مجھے بے چین کرے گی وہ بات جو اس کو بے چین کرے گی. جب فاطمہ بے چین ہوگی تو میں بے چین ہوں گا. اس واسطے سے میں علی کو کبھی نہیں اجازت دوں گا. ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ علی میری بیٹی چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو اس سے نکاح کر لے. وَيُؤْذِينِي مَا آذَى، مجھے تکلیف دے گی وہ بات جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے. اس واسطے علی نے جب یہ بات سنی تو علی فوراً اس بات سے باز آ گئے، یہ ارادہ ملتوی کر دیا، نکاح نہیں کیا. جب تک فاطمہ ان کے پاس زندہ رہی ہیں، نکاح میں رہی ہیں، تا وفات کوئی اور بیوی نہیں لائے. ہاں جب مائی فاطمہ فوت ہو گئی پھر شادیاں کی ہیں، کئی شادیاں کی ہیں.
حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ 35-36 قریب تھی لگ بھگ، بیٹے بیٹیاں. تو خیر یہ تعریف ہو گئی حضرت فاطمہ کی. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کو بڑی پیاری ہے، وہ بے چین ہوں تو اللہ کے نبی بے چین. اچھا جی پڑھو گے. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال عن انس بن سعد قال حدثنا ابن يونس قال ابن علاء قال حدثنا عبد الله بن عباد الله بن عبد الله بن ابي ملائكه القرشي بن تنبيه ان مسعود بن مخرم حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بروا يقول ان البني هشام المغيرة يستأذنون ينكلون قال حدثني ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان بن معمر بن ابي ملائكة عن مسعود بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فاطمة بذات مني وزين من فاطمہ میرا ٹکڑا ہے دل کا، دینی معاذہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ شے جو اس کو تکلیف دے. قال حدثنا محمد بن حنبل قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني عن الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن كلام قال حدثني ابن الدالي بن حدثنا لبن حسين حدثهم انهم من قدم لمدينة من يزيد بن معاوية معتقلا ان الحسين بن علي علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، حسین کے بیٹے علی، کہ جب وہ مدینہ آئے من یزید ابن معاویہ، یزید بن معاویہ کے پاس سے ہو کر، مقتل الحسین بن علی، جناب حسین بن علی کی شہادت کے موقع پر، جناب حسین اس ٹائم شہید ہو چکے تھے، تو پھر یہ اہل بیت حضرت یزید جناب یزید کے پاس گئے تھے. جناب میں نے غلطی سے تو یزید کے پاس، یزید نے ان کی پھر اہل بیت کی بہت عزت کی، بڑا احترام کیا. یہ تاریخوں میں آتا ہے کہ یزید نے اہل بیت جو کربلا کے بعد یزید کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے ان کا بہت احترام کیا، بڑی عزت خاطر تواضع کی، رکھا اپنے پاس مہمان بن کر، اور جناب حسین کی شہادت پر بہت غم کا بھی اظہار کیا. یہ تو خیر باتیں لمبی ہیں کہ شہید کا کرنے والا کون ذمہ دار ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سادہ سی بات ہے کہ یزید کا شہادت کے اندر کوئی ہاتھ نہیں. یہ سارا کام جو ہے یہ اہل کوفہ نے کیا تھا. اس کے شاہد اہل بیت خود ہیں. حضرت زینب جو امام حسین کی بہن ہے وہ خود فرماتی ہیں جب وہ کوفہ سے نکلے نا تو کوفے والے رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، نوحہ کر رہے تھے. پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کوفے لوگوں نے کہا جی یہ امام حسین کی شہادت پر رو رہے ہیں. فرمانے لگی کہ ہم کو تو کوفے والوں نے مارا ہے، ہمیں کیوں نے مارا ہے؟ انہیں حسین کو شہید کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے، یہی رو رہے ہیں. جناب زینب جو حسین کی بہن ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پھر ہمیں مارا کس نے ہے جب یہ رو رہے ہیں. تو وہ بھی سمجھتی ہیں کہ کوفے والے ہی ملوث ہیں اس کام میں. تو اس طرح جب یزید کے پاس پہنچی ہیں، وہاں رہی ہیں، تو حضرت وہ زینب فرماتی ہیں، حسین کی بہن، بسم اللہ الرحمن اللهم صل على اللهم جدافي البلاء أعوذ بعزة الله وقدرته أعوذ بكلمة الله اللهم صل على محمد. تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہم یزید کے محل میں رہی کچھ عرصہ شہادت امام حسین کے بعد.
تو وہ قسم اٹھائے کہتی ہے واللہ میں نے یزید کو نمازی پایا، پرہیزگار پایا، شریعت کا پابند پایا۔ تو جب اہل بیت گھرانے والے یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اہل بیت کے گھر والے ہی کوفہ والوں کو اس میں ملوث کر رہے ہیں، بلکہ ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حج کر رہے تھے تو وہاں کسی نے پوچھا، سوال کیا، یہ کوئی محرم آدمی اگر اس سے کوئی مکھی مچھر مار جاتا ہے تو کیا اس کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ اس کا احرام خراب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ محرم آدمی کو حرام ہے نا، وہاں کوئی نقصان دینا، کوئی شکار کرنا، کوئی شے مارنی حرام ہے۔ تو اگر محرم آدمی مچھر مکھی مار دے یا اس کا احرام خراب ہو جائے گا؟ عبداللہ بن عمر ہنس کر بولے، تعجب ہے اہل کوفہ پر کہ یہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، محرم آدمی اگر اس سے مچھر مکھی مر جائے اس کا احرام خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، احرام ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ ان لوگوں نے تو اللہ کے رسول کی بیٹی کا بیٹا نواسہ رسول قتل کر دیا کوفے والوں نے، ان سے ان کا ایمان نہیں خراب ہوا، ان کا جو احرام نہیں خراب ہوا۔ یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ عبداللہ بن عمر بھی سمجھتے ہیں امام حسین کی شہادت میں اہل کوفہ کا ہی ہاتھ ہے۔ ہاں یزید کی حکومت تھی، وہ اس حکومت جو ہے اسے بڑی عظمت نہیں، بلکہ یہ کہنا کہ براہ راست یزید نے ہی قتل شہید کروایا ہے، یہ ذرا بات عجیب سی لگتی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے، ان کوفہ سے شام سے ہو کر یزید کے پاس سے ہو کر مدینہ میں آئے، یزید بن معاویہ کے پاس سے ہو کر مقتل الحسین بن علی، جناب حسین علی کی شہادت کے موقع پر وہاں سے آ گئے تو لاقیہ المسور بن مخرمہ، اس سے ملاقات کی مسور بن مخرمہ نے، فقال لہو سے کہا حل لک الیہ من حاجۃ، اس نے کہا کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ خاندان لٹا پھٹا شہادت حسین کے بعد کی بات ہے یہ، تو بھئی آپ کو کوئی میرے ساتھ کوئی کام ہو بتلاؤ، تو کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ضرورت ہے؟ تامرون بہا، اس کا مجھے حکم کریں۔ قال فقلت لہو، میں نے تو یا یہ انہوں نے کہا، جناب حسین کے بیٹے نے کہا، یعنی علی بن حسین نے کہا کوئی آپ کو کام مجھ سے ہے، مجھے حکم دیں۔ فقلت لہو لا، مجھے کام نہیں۔ حل انت موتی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا یعنی مجھے اور کام تو نہیں آپ سے، ہاں یہ کام ہے کہ آپ مجھ کو دے دیں گے تلوار اللہ کے رسول کی، آپ حسین کے بیٹے ہیں، تلوار آپ کے پاس اللہ کے رسول کی ہے۔ حل انت موتی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اللہ کے رسول کی تلوار دے دیں گے؟ فإنی اخاف ان یغلبک القوم علیہ، مجھے خطرہ ہے کہ تلوار پر آپ کے لینے پر قوم غالب آ جائے گی، یعنی آپ اہل بیت ہیں، آپ کی ساتھ مخالفت ہے ایک کوفہ والوں کی اوروں کی، تو مجھے خطرہ ہے کہ قوم آپ پر غالب آ جائے گی، تو تلوار حسینی، تلوار نبوی جو آپ کے پاس ہے وہ چھین لیں گے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ آتَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيَّ أَبَدًا، اللہ کی قسم اگر تلوار آپ مجھ کو پکڑا دے دیں تو اس تلوار کے پاس کوئی آدمی کبھی نہیں پہنچ سکتا، یہ تلوار آپ کی امانت ہوگی، میرے پاس رہے گی، حتیٰ تبلغ نفسی، حتیٰ کہ میری جان پہنچ جائے، میں فوت ہو جاؤں، یا وہ جو اس کی تلوار یا وہ دشمن میری جان تک پہنچ جائے۔ اچھا آگے انہوں نے بات سنا دی، ان علی ابن ابی طالب، وہی بات ہی پہلے تو یہ بات بتلائی نا، پھر فرماتے ان علی ابن ابی طالب خطب بنت ابی جہل، جناب علی بن ابی طالب نے ابی جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ خطبہ ہوتا ہے نا خطبہ، نکاح کا پیغام دینا، وہ مسلمان ہے اس ٹائم، ابو جہل ٹھیک ہے وہ کافر تھا بن گیا، اس کی بیٹی یہ مسلمان ہے، تو علی بن ابی طالب نے ابی جہل کی بیٹی کا رشتہ مانگا، خطبہ کیا فاطمہ کے ہوتے ہوئے، اللہ فاطمہ۔ فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب الناس، فرماتے ہیں وہ صحابی کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کو خطبہ دے رہے، خطاب فرما رہے تھے اس بارے میں، اللہ ممبر ہے اپنے ممبر پر، اس موقع پر آپ نے ممبر پر خطاب کیا، یہ نہیں
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، اس ٹائم میں بالغ تھا، یعنی میں جوان تھا، کوئی میں بچہ نہیں تھا، میں اس ٹائم بالغ تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا تھا ان فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری بیٹی ہے۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، مجھے خطرہ ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالی جائے گی، کہ اگر نکاح کر لیا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے تو میری بیٹی اس کو برا سمجھے گی، خاوند کی شاید نافرمانی کر بیٹھے، کوئی باتیں ہو جائیں تو یہ فتنہ ہی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میری بیٹی اپنے دین کے بارے میں فتنے میں پڑ جائے گی، جب کسی کی بیوی ہو تو اس کی نافرمانی کرے یا بولے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میری بیٹی کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی لانا گھر میں علی کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ آپ نے ممبر پر بات کہی۔ قال ثم ذکر سحر لہ من بنی عبد شمس، پھر آپ نے اپنے داماد کا نام لیا بنی عبد شمس سے، ابو العاص بن ربیع، کہ میرا ایک داماد اور بھی ہے، ایک تو علی ہے نا، تو ایک ہے ابو العاص بن ربیع، بیان کیا اپنا داماد بنی عبد شمس میں۔ فاصلہ نے اس کی تعریفیں کی کہ دیکھو یہ علی اپنا ہو کر، اپنے خاندان کا ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے اور کو لا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں میرا ایک اور داماد تھا بنی عبد شمس میں، اس کی تعریفیں کی ہے۔ لوگوں نے بڑا کچھ کہا اسے، نبی کی بیٹی ہے، زینب چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ اس نے کہا تو میرے پاس تمام اپنی بیٹیاں پیش کر دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں ایک شریف آدمی کی بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتا ہی نہیں۔ تو بیان کیا آپ نے اس کا داماد ہونا بنی عبد شمس سے۔ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاحَرَتِهِ، اس کی تعریف فرمائی اس کے داماد بننے میں، بڑا اچھا داماد تھا، بڑا اچھا داماد تھا، میری بات مانتا تھا۔ یہ گویا گلہ کیا آپ نے، حضرت علی کا گلہ کیا، اس ٹائم صدمہ تکلیف تھی نا اس بات سے، تو گلہ کی جناب علی کا، اور تعریف کی ابو العاص بن ربیع کی۔ تو فاصلہ اسے اچھا کام کیا، یعنی قال حدثنی صدقنی، اس نے مجھ سے باتیں کی تو مجھ سے سچ بولا، وعدنی فاوفی لی، اس نے مجھ سے وعدے کیے تو مجھ سے پورے کیے۔ یعنی علی کے مد مقابل یہ جو ابو العاص تھا یہ بہت ہی اچھا آدمی، حالانکہ قبیلہ غیر ہے، وہ بنی ہاشم نہیں ہے، تو وہ اچھا تھا، یعنی باتیں کی، سچ بولا، وعدے کیے، پورے کیے۔ اب یہ علی ہے تو اب علی کی نا اس بارے میں آپ علی کے بارے میں یعنی یہ کچھ تعریف نہیں کر رہے، یعنی ڈانٹ رہے ہیں کہ علی یہ کام صحیح نہیں کر رہا۔ وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، میں اب حلال کو حرام نہیں قرار دیتا اور حرام کو حلال نہیں قرار دیتا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ علی کے لیے اور شادی کرنی حرام ہے، ٹھیک ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن بات یہ ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ مکان واحد ابدا، واللہ اللہ رسول کی بیٹی اور اللہ دشمن کی بیٹی ایک گھر میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک گھر ہو، ایک خامد ہو، تو اس کے بعد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو کہ عدو اللہ کی بیٹی ابو جہل کی، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب علی نے سنا یہ اشارہ، علی فوراً سے باز آ گیا، پھر کبھی خیال نہیں کیا۔ جناب فاطمہ جب تک رہی انہوں نے شادی اور کی ہی نہیں ہے، جب وفات پا گئی پھر شادیاں کی ہیں۔ چلیے حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابو اليمن اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان المسلمة بن محمد اخبره ان علي بن ابي طالب خطب بنت ابي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان قومك يتحدثون انك لا تغضب الا بناتك وهذا علي انك هذا ابن ابی جہل قال المسور فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمعت ٹھہر جاؤ۔ تو علی بن ابی طالب نے نکاح کی درخواست دی ابو جہل کی بیٹی سے، آپ اس کے نکاح میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ جب سنا اس کو فاطمہ نے تو آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جی ان قوم یتحدثون، آپ کی قوم کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، انک لا تغضب لبناتک، آپ اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے غصہ نہیں کرتے، یعنی آپ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں غصہ نہیں کرتے، لوگ باتیں کر رہے ہیں
کہ علی بگنیاں کر رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، یہ دیکھو علی نکاح کرنے والا ہے ابو جہل کی بیٹی سے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹیوں کی بنا پر نا خاطر غصہ نہیں کرتے۔ مسور نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر کھڑے ہو گئے، سنا میں نے آپ سے جب آپ نے تشہد پڑھا یعنی خطبہ پڑھا، پھر کہا اما بعد یعنی خطبہ پڑھا ممبر پر خطاب کے لیے، تو آپ نے کہا بھائی فإنی انکحت ابا العاص بن الربیع، میں نے شادی دی، میں لڑکی کا رشتہ دیا ابو العاص بن ربیع کو، یہ مائی زینب تھی، تو میں نے نکاح کرایا تھا ابو العاص بن ربیع کا بیٹی سے۔ وحدثنی فصدقنی، اس نے مجھ سے باتیں کی، سچ بولا مجھ سے۔ وإن فاطمہ بنت محمد مضغۃ منی، فاطمہ بنت محمد میری جسم کی بوٹی ہے، مضغہ ٹکڑا ہے، میرا کلیجہ ہے۔ وإنما أكره أن يفتنوها، مجھے برا لگتا ہے کہ اس کو لوگ فتنے میں ڈال دیں، مجھے کراہت لگتی ہے کہ لوگ اس کو تنگ کریں، اس کو ڈال دیں فتنے میں۔ وإنا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، اور بے شک واللہ اللہ رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے پاس کبھی جمع نہیں رہ سکتی، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ قال فترك علی الخطبہ، علی نے پھر وہ منگنی وہ درخواست نکاح والی چھوڑ دی۔ پڑھی حدثنا ابو عن الرقاشي وقال حدثنا ابو بن جرير عن ابي قال سمعت النواوي عن ابن الراشد يحدث عن الزهري بهذا الاسناد نحوه. حدثنا منصور بن ابي حمزه حدثنا ابراهيم يعني بن سعدي عن ابيه عن عروة عن عائشة حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا عن ابيه ان عروة بن زبير حدثه ان عائشة حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة بنت ابنته فسارها فبكت ثم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا فاطمہ ابنتہ، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فسار رہا، اسے چپکے سے بات کی، آہستہ سے کان میں بات کی، سارا پوشیدہ بات کی۔ فبکت، فاطمہ رو پڑی، ثم سار رہا، پھر چپکے سے بات کی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، پہلے رو پڑی تو پھر ہنس پڑی۔ فقالت عائشہ تو فقلت لفاطمہ تھا، عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا فاطمہ کے لیے ما الذی سارک بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا بات تھی کہ تو اسے چھپا کر کہی اللہ رسول نے؟ فبکیت، تو رو پڑی، ثم سارک، تو سے پھر چھپا کر بات کہی، فضحکت، تو ہنس پڑی، وہ کیا بات تھی؟ فسارنی، آپ نے مجھ سے چپکے سے بات کہی تھی، فاخبرنی، مجھے خبر دی تھی، بے موت ہی، اپنی موت کی، کہ فاطمہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا۔ فبکیت، تو میں رو پڑی تھی۔ ثم سالنی، پھر آپ نے مجھ سے چپکے سے بات کہی، پوشیدہ بات کی، فاخبرنی، مجھے آپ نے خبر دی تھی، انی اول من یتبعہ من اہلہ، کہ میں پہلی ہوں گی جو آپ کو ملوں گی وہ فوت ہو کر آپ کے حال میں سے، کہ جلدی تو فوت ہو جائے گی تو مجھ کو مل جائے گی، فاطمہ گھبرانا، تو جلدی ہی فوت ہو کر مجھ کو مل جائے گی۔ فضحکت، تو میں اس بات سے ہنس پڑی۔ چلیے حدثنا ابو كامل الجهضري وفضيل بن حسين حدثنا ابو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فاقبلت فاطمة تمشي ما تخطيه مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رأى رجب ربها۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں، لم یغادر منہن واحدہ، کسی کو نہیں چھوڑا، ساری بیویاں موجود تھیں، ہم تمام بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں، کوئی ان میں سے رہی نہیں تھی۔ تو ہماری موجودگی میں فاقبلت فاطمہ تو تمشی، فاطمہ آئی چلتی ہوئی، ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چال اللہ کے نبی کی چال سے ذرا بھی غلطی نہیں، ذرا بھی خطا نہیں کرنی۔ سر جی ایک بچی پیدا ہوئی ہے سر جی 8 یا 9 بجے، ادھر حقیقہ کدوں ہوئے گا سر؟ حقیقہ آج ہوئی جمعے والے دن ہوئی 8-9 بجے دن دے، نہیں رات دی، اچھا، عشاء تو بعد، تو وہ ہفتے دی رات شمار ہو گئی؟ ہفتے دی رات، جمعے دی رات نہیں نہیں، صحیح، مغرب تو بعد دن چینج ہو جاتا۔ بالکل بالکل، اسلامی تاریخ میں مسجد کا مغرب ہوا، نئی تاریخ آ گئی۔ ٹھیک، اچھا، تو فاطمہ آئی چلتی ہوئی، ما تخطئ مشیت، اس کی چال اللہ کے نبی کی چال سے ذرا بھی فرق نہیں تھا، یعنی بالکل ہو بہو چال اللہ کے نبی والی، بیٹی تھی نا، اولاد ماں باپ پر ہوتی۔
فلما رہا جب دیکھا آپ نے فاطمہ کو رحبا بہا اس کو آپ نے مرحبا خوش آمدید صحیح کہا. ہفتے والے دن چ بھی کر سکتے دن چ حقیقت دن چی ہوئے گا. ہاں جی ہفتے والے دن صحیح. ہاں ان ہفتہ شمار ہونا پہلی تاریخ ہے. ہاں جی 7ویں دن کرو 7ویں دن کرو یہ. ہاں ٹھیک. ہفتے نہ ہوگا کہ جمعے نو نہیں نہیں ہفتہ تو ہفتہ 8 منتا ہے. جمعے والے دن ہوگا. جمعے تو ہوئے گا پھر 7واں دن. اور ہفتہ 1 اتوار 2 سوموار 3 منگل 4 بدھ 5 جمعہ 6 جمعہ 7. جمعے والے دن ہاں جمعے والے دن. جمعہ بعد کر لیں گے. اچھا جی. تو فاطمہ تو تمشی فاطمہ آئی چلتی ہوئی ما تختے و مشیاتها من مشیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی چال وہ ذرا بھی غلطی نہیں کر رہی تھی آپ کی چال سے. یعنی وہی چال آپ کی چال سے مشابہ سی کچھ بھی. فلما راہ جب دیکھا آپ نے فاطمہ کو رحبا بیا خوش آمدید جی آئین ہو. یہ محبت ہے بیٹی نال جی آئین ہو. تو آپ نے اسے خوش آمدید کہا. فقالا مرحبا بابنتی میری عام بیٹی خوش آمدید. ثم اجلسها عن یمینہ عن شمالہ اس کو بٹھا لیا اپنے دائیں یا بائیں. ثم سار رہا اس سے آہستہ سے بات کی چپکے سے بات کی. اچھا. فبکت بکان شدیدہ وہ سخت روئی بہت رو پڑی. فلما رہا جزا جب دیکھا اسے گھبراہٹ کو کہ رو رہی ہے سارا ثانیہ اسے دوبارہ چپکے سے پھر بات کی. فضاحکت وہ ہنس پڑی. فقلت تو رہا عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اس کو فاطمہ خصا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین نسائہ بسرا تجھے خاص کی اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں میں سے چپکے سے بات کرنے میں. ہم آپ کی بیویاں ہم سے نہیں بات کی چھپا کر آپ سے بات کی نا. عجیب بات ہے نا کہ تمام بیویاں موجود ہیں تو فاطمہ کان میں بات کی ہے. یہ کیا بات ہے. اچھا. سما انت تبکیب ہے تو رو رہی تھی وہ کیا بات تھی یہی ہے نا. نہ چھڑ گیا میں. تو فقول تو رہا اس کو میں نے کہا تجھے خاص اللہ رسول نے من بین نسائی اپنی عورتوں میں سے بسرار چپکے سے بات کرنے میں. سما انت تب کی نہ پھر تو رو رہی. فلما کاما سلما جب اللہ رسول کھڑے ہو گئے سال تو اس سے پوچھا میں نے ماں کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاطمہ بتلا ہم کو. قال کہتی ماں کن تو افشے ہو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشا یوشی نا ماں کن تو افشی تو میں نہیں ہوں کہ میں راز آپ کا افشا یعنی ظاہر کروں آپ کا راز سر یہ راز کی بات ہے تو نہیں ہوں میں کہ میں بیان کر دوں راز اللہ نبی کا. تو خاموش ہوگی بتلایا نہیں. قال کہتے فلما تو وفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وفات پا گئے قل تو عزم تو علیہ کے بمالی علیہ کے من الحق. عائشہ فرماتی میں نے کہا تجھ پر میں قسم اٹھا کہتی ہوں عزم تو عزم تجھ پر میں بات پختہ کر رہی ہوں قسم اٹھا رہی ہوں جو میرا آپ پر حق بنتا ہے. تیری میں ماں لگ دی ہے تو میری بیٹی لگ دی ہے تو میرا جو حق ہے نا ماں والا لما حدث سے تو مجھے ضرور بیان کر جو تجھے کہا اللہ رسول نے. تو میں تیری ماں بھی لگ دیا انہیں کہ میرا حق بنتا ہے. فقال کہنے لگی امل آنا فنا اب میں بتلاؤں گی جی ہاں اب ٹھیک ہے اللہ کے نبی چلتے اللہ کو پیارے ہو گئے اب ٹھیک ہے. فنا اما ہینا سارا نہیں فی المرۃ الاولی لیکن جب آپ نے چپکے سے بات مجھ سے کی پہلی مرتبہ وہ یہ تھی فاخبرنی آپ نے خبر دی مجھ کو ان جبریل کانا یعارض القرآن فی کل سنۃ مرتين او مرتين کہ جبریل آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے ہر سال ایک دفعہ یا 2 دفعہ قرآن دور کرنا کہ میں حافظ کا دور. وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ اچھا اس نے اب قرآن کا دور کیا 2 مرتبہ وَإِنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ کہ میں نہیں سمجھتا موت کو مگر وہ میرے قریب آ گئی. لگتا ہے کہ میری اجل قریب آ گئی. جبریل اکٹھا ہی آ کر 2 دفعہ دور کر گیا تو میری وفات قریب آ گئی. فاطمہ فتح قلعہ تو آپ کی بیٹی فاطمہ ہی تھی اس ٹائم اولاد میں سے تو فتح قلعہ وصبری اللہ سے ڈرتے رہنا تو صبر کرنا. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ وَأَنَا لَكِ میں تیرے لیے بہترین پیش رہا ہوں. میں پہلے جا رہے ہیں تو پچھو آئیں گی تیرا پہلا جا گیا نا انہیں سلف تیرے واسطے پہلے میں وہ انتظام کراں گا میں تیرے واسطے بہترین پیش رہا ہوں. قال کہتی فبکیت تو بکائی اللہ دی رائے تھے میں روئی تھی رونا جو آپ نے دیکھا تھا تا میں روئی سی.
فلما رہا جزائی، جب دیکھا آپ نے میری گھبراہٹ کو، سارا انسانیت، آپ نے دوبارہ مجھ سے چپکے سے بات کی. فقالا، آپ نے فرمایا یا فاطمہ، تو فاطمہ اما ترضینا، کیا تو خوش نہیں ہے اس بات پر ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین اور سیدۃ نساء الامہ، کہ تو ہو جائے تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار، یا اس امت کی عورت سردار بن جائے؟ تو خوش نہیں ہے؟ تو تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار بن جائے، اس شان پر خوش نہیں ہے؟ قال فضحک، تو میں ہنس پڑی کہ اللہ نے یہ شان دی ہے کہ ساری عورتوں کی سردار بنا دیا. فضحک، تو ظاہر کی اللہ دی رہتے میں ہنسی تھی، وہ ہنس رہا کہ تو دیکھا تھا. چلیے. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر بن مسروق عن عائشه قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امراه فجاءت فاطمه تمشي كأن مشيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا يا ابنتي، اجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم انه سر اليها حديثا فبكت فاطمه رضوان الله عليها، ثم انه سارها فضحكت ايضا، فقلت يا لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لافشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رايت كاليوم فرحان اقرب منه حزن، فقلت لها حين بكت. اچھا ٹھہر جاؤ. تو یہ جمع ہوئی اللہ کے نبی کی بیویاں، ان سے کوئی بیوی نہیں آپ نے چھوڑی، سب جمع ہو گئی آپ کے پاس. فاطمہ آئی چلتی ہوئی، گویا اس کی چال اللہ کے رسول کی چال کے مشابہ تھی. فرمایا مرحبا، خوش آمدید میری بیٹی کو. بٹھایا آپ نے دائیں یا بائیں طرف. پھر ان سے چپکے سے ایک بات کی. فبکت فاطمہ رو پڑی. ثم انہ سار رہا، پھر اس سے چپکے سے بات کی. فضاقت وہ ہنس پڑی. فقلت لہا، اس کے میں نے کہا ما یبکی، کہ تجھے کیا شے رلا رہی تھی؟ کہنے لگی ما کنت لافشیہ. یہ افشیہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ لام کا ہے نا، مضارع پر آیا یا ان بشیدہ لان افشیہ. تو میں نہیں ہوں ایسی کہ میں پھیلا دوں، میں کھول دوں راز اللہ رسول کا، یہ راز کی باتیں ہیں. فقلت، تو میں نے کہا ما رأیت کل یوم فرحا اقرب من حزن، نہیں دیکھا میں نے آج کی طرح خوشی جو بہت قریب ہو غم سے. مطلب پہلا غم روئی تو پھر فوراً ہنس پئی. ہے تعجب والی بات نا، ایک بندہ پہلا رو رہا ہوئے تو پھر ہنس پوے، ہے تعجب والی بات. تو نہیں دیکھا میں نے دن آج کی طرح خوشی سے جو ذرا قریب ہو غم پہ. پہلے غم تھے پھر خوشی آ گئی، خوشی ذرا قریب غم سے. تو میں نے کہا اس کے لیے جب وہ روئی تھی، اخصا کہ تجھ کو خاص کیا رسول نے اپنی بات سے سوائے مارے، پھر تو رو رہی تھی. میں نے سوال کیا، وہ جو کہا اس نے کہا ما کنت لافشیہ، تو میں نہیں ہوں ایسی کہ میں افشا کروں راز اللہ رسول کا. حتیٰ اذا قبض، جب آپ وفات پا گئے. سال تو سوال کیا میں نے ان سے. فقالت، کہنے لگی انا کانا حدثنی، آپ نے مجھ سے بات کی تھی کہ جبریل علیہ السلام کا یواضع بالقرآن کل یوم مرۃ، کہ جبریل آپ سے قرآن کا دور کرتے ہر سال ایک دفعہ. وَإِنَّهُ عَرَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، اس نے قرآن کا دور مجھ سے کیا اس سال 2 مرتبہ. آیا 2 دفعہ دور ہوا ہے نا، گویا کہ جبریل دی ودائی دور ہو رہا ہے کہ میری وفات قریب آ رہی ہے. وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، اُرانی میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو مگر میری اجل قریب آ رہی ہے. وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَحُوقًا بِي، تو میرے اہل بیت سب سے پہلے مجھے ملنے والی ہے. لحوقاً بی، مجھے ملنے والی. وَنِعْمَ السَّلْفُ، اللہ کے لیے میں بہترین پیش رو ہوں گا. یہ ہوتا ہے جب بندہ پہلا پہنچ جائے نا حجاتی انتظام کر لے واسطے، تو پہلے میں پہنچ جاؤں گا، پیچھے تو آ جائے گی. ثم انہ سالانی، پھر آپ نے مجھ سے چپکے سے بات کی. فقالا، آپ نے فرمایا الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین اور سیدۃ نساء الامہ، کیا فاطمہ تو راضی نہیں ہے کہ تو سردار بن جائے مومنوں کی عورتوں کی، یا تو سردار بن جائے امت کی عورتوں کی؟ فضحکت لذالک، اس بات سے میں ہنس پڑی. باب من فضائل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل ہیں جناب ام سلمہ، آپ کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیے. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله القيسي كلاهما عن معتمر قال ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان عن سلمان قال لا تكونن الناس استطاعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها وانها معركة الشيطان. میں نے سنا اپنے باپ سے، ہم یہ حدیث بیان کر رہے تھے. ابو عثمان عن سلمان کہتے ہیں کہ لا تکونن، سلمان کہتے ہیں
نہ تو ہو جا ان لوگوں میں، نہ تو ہو جا اگر طاقت ہو اول جو بازار میں داخل ہو اور آخر جو بازار سے نکلے، تو ایسا نہ ہو۔ تو کوشش کر کہ سب سے اول نہ بازار میں جا نہ سب سے آخر بازار سے نکل۔ کیوں بازار کیوں؟ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کا معرکہ ہے، شیطان کے جنگ کی جگہ ہے، شیطان کا میدان جنگ ہے۔ وہ تو شیطان کٹھے ہوندے نے، شیطانی کام بہت ہوندے، تو کوشش کر نہ سب تو پہلا بازار جا نہ سب تو آخر بازار چو آ، جہاں یہ سودے کاروبار ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جھوٹ فراڈ دھوکے بازیاں ہوتی ہیں۔ وہاں بہا ین سے برایا، تو وہاں بازار میں شیطان اپنا پرچم گاڑتا ہے، جھنڈا گاڑتا، شیطانی جھنڈا۔ قال کہتے وہ تو مجھے خبر دی گئی کہ جبریل علیہ السلام عطا نبی اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس آئے، وَعِنْدَهُ مسلمہ تھا، آپ کے پاس آپ کی بیوی ام سلمہ تھی، فجاء حدثوا، آپ شروع ہو گئے، آپ باتیں کر رہے تھے، ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ام سلمہ کے لیے، من ھذا، یہ بندہ کون ہے جو میرے پاس باتیں کر رہا تھا، پتہ ہے کہ کون یہ کون ہے؟ او کما قال، جس طرح بھی آپ نے فرمایا، یعنی آپ نے پوچھا اپنی بیوی سے، یہ آدمی میرے پاس باتیں کر رہا تھا، یہ آدمی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ پوچھا۔ قال ھذا دہیہ، یہ دہیہ کلبی ہے، یہ مشہور آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا دہیہ کلبی، جبریل امین دہیہ کی شکل میں آتے تھے، یہ وہی بات آ رہی ہے، تو یہ دہیہ کلبی تھا، یہ تھا وہ جبریل دہیہ بن کر آیا تھا، یہ دہیہ کلبی تھا۔ تو فقال، تو مسلمان پہ کہتی ہے، اے ملا ما حسبت الا ایہہ، میں نے خیال کیا مگر یہ وہی ہے، یعنی میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ دہیہ ہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ حتیٰ سمیت خطبہ نبی اللہ، حتیٰ کہ میں نے خطبہ سنا اللہ کے نبی کا، یخبر و خبرانہ، آپ ہماری وہ خبر، وہ جو بات گھر میں ہوئی وہ بیان فرما رہے تھے، یہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا۔ تو آپ نے کہا میرے پاس جبریل آئے، اب معلوم ہوا کہ جو آیا تھا گھر میں وہ جبریل تھا، دہیہ نہیں تھا۔ فقلت لابی عثمان ممن سمیت ھذا، میں نے کہا ابی عثمان کے لیے تو نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ اس نے کہا من اسامہ بن زید، یہ سنی اسامہ بن زید سے۔ تو یہ دہیہ بن کلبی کیا آنا کہ ام سلمہ وہاں موجود تھی، ام سلمہ ان کو دیکھ رہی تھی، یہ ان کی فضیلت ہے کہ ام سلمہ نے جبریل کو دیکھا۔ چلیے محرام دی پہنا صحیح مسلمان ہے؟ محرام دی نہیں وہ محرام ہو رہے وہ آگے آ رہی ہیں، وہ نہیں، وہ انصاری نے ابو سلمہ دی بیوی ایک قریش جو ہے ابو سلمہ دی بیوی سی، ابو سلمہ کا رضائی پائی سی، جنگ یوم میں شہید ہوا۔ ہاں جی، حدثنا محمود غيرنا ابو احمد حدثنا ابو الفضل بن موسى السيناني حدثنا اخبرنا ابو طلحه بن اياب بن طلحه عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع كنا لحاقا بي اطول كنا يدا قالت فكنا يتطاولن ايتهن اطول يدا قالت فكانت اطولنا يدا زینب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدقوا۔ تو یہ باب ہے من فضائل زینب ام المومنین، فضائل زینب ام المومنین، زینب بنت جحش، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو یہ حدیث ہے عائشہ بنت طلحہ و عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرع کنا لحاقن بھی، کہیں لحوق آتا ہے کہیں لحاق آتا ہے، زیادہ جلدی مجھ کو ملنے والی تم سے، اطول کن یدن، وہ عورتیں ہیں تم سے جو لمبے ہاتھ والی، جو عورت لمبے ہاتھ والی ہوگی نا وہ جلدی فوت ہوگی، مجھ کو مل جائے گی، آپ کی وفات کے بعد یہ نہیں۔ تو زیادہ تیزی سے مجھ کو جلدی سے ملنے والی تم سے وہ ہے جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ اب یہ ایک عجیب لفظ آنا کہ یا تو واقعی ہاتھ لمبا یہ مراد ہے، بلکہ آپ کی بیویوں نے نا پیمائش شروع کر دی ہاتھوں کی، کس کا ہاتھ لمبا ہے کس کا نہیں، تو وہ مائی سودا تھی لمبے ہاتھ والی، لیکن آپ کی مراد تھی جو سخی عورت ہو، جو مال بہت خرچ کرتی ہو، سخی عورت، وہ تھی زینب۔ وہ فرماتی ہیں وَفَكُنَّا يَتَطَاوَلْنَا، وہ آپس میں اپنے ہاتھوں کی پیمائش کر رہی تھی، کہ ہاتھ میں لمبا کتنا ہے کتنا ہے، اَيَّتُهُنَّ اطول، کہ کس کا ہاتھ ہے لمبا ہے ہاتھ، کون سی عورت تو لمبے ہاتھ والی ہے، تو آپ کا مطلب تھا جو سخی بہت ہے۔ تو پھر دیکھا فکانت اطولنا یدن زینب،
ہم سے زیادہ لمبے ہاتھ والی وہ زینب تھی کہ زینب کا ہاتھ لمبا تھا، سخی اور تھی، تو زیادہ لمبی ہم سے ہاتھ کے لحاظ سے وہ زینب تھی۔ لأنها كانت تعمل بيدها، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی، کام بہت کرتی تھی، اپنے گھر کے کام کرنے کوئی اور کام، صدقات کرتی تھی، صدقات خیرات، وہ سخی بڑی تھی۔ تو واقعہ آپ کی وفات کے بعد پھر زینب بھی فوت ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جس بیوی کا ہاتھ یا لمبا ہے وہ جلدی مجھے مل جائے گی، وہ جلدی فوت ہو جائے گی۔ سودا کا ہاتھ ویسے لمبا تھا۔ چلیے فضائل ام ایمن۔ فضائل ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی والدہ بعد دوسری والدہ ہے، یہ لونڈی تھی آپ کی والدہ ام حضرت آمنہ کی، جناب عبداللہ کی لونڈ، تو پھر آپ کی ماں ہی بن گئی جب آپ کی والدہ فوت ہوگی، انہوں نے آپ کو سنبھالا ہے۔ تو یہ ام ایمن کے فضائل بھی آ رہے ہیں۔ چلیے بزرگ اور حدثنا ابو بكر محمود بن علاء حدثنا ابو اسامہ عن سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق رسول الله الى ام ایمن فانطلق معه فناولته انا فيه شراب قال فلا ادري فصادفته صائما او لم يرده فجعلت تصفب عليه تصفيا۔ تو چونکہ ام ایمن آپ کی قسم کی والدہ لگتی ہے نا، کیونکہ آپ کو پالنے والی بھی بچپن میں آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، تو والدہ بن گئی آپ کی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول چلے، ام ایمن بزرگ خاتون تھی ماں کی، تو چلا میں بھی ساتھ آپ کے، فناولت ہو انان فی شراب، تو ام ایمن نے آپ کو ایک برتن دیا جس میں مشروب تھا، ماں ہے نا تو ماں وہ اپنے سنبھال دیے بیٹوں کو چاہے جوان ہی کیوں نہ، تو دیا آپ کو برتن جس میں مشروب تھا۔ قالا فلا ادری، میں نہیں جانتا اصادفت ہو صائمن او لم یرید ہو، کیا اس نے آپ کو پایا روزے دار یا آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یعنی مجھے ہی پتہ نہیں کہ اس کو معلوم ہے کہ آپ کو روزہ ہے یا آپ نے خود نہیں وہ پانی پیا، آپ نے انکار کیا کہ میں نہیں پیوں گا، لگتا کہ آپ کو روزہ ہوگا ہی، یعنی ماں نے ام ایمن نے وہ برتن دیا پانی والا، پانی پیئیں گے، آپ نے انکار کر دیا، یہ پتہ نہیں کہ آپ کو روزہ تھا یا آپ نے ویسے ارادہ نہیں کیا پینے کا۔ فجعلت تسخب علیہ، ام ایمن شروع ہوئی آپ پر اونچی بول رہی تھی، وتذمر، وہ سخت لفظ بول رہی تھی کہ بیٹا کیوں نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتے، وہ ماں ہوتی ہے نا اس طرح، وہ سخت بول رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے برتن دیا ہے، پانی دیا، پی بھی رہا ہے، تو شروع ہوئی تسخب، وہ آپ پر وہ اونچی چلا کر بول رہی تھی، وہ تذمر اور سخت الفاظ بول رہی تھی آپ پر۔ تو یہ ام ایمن کی فضیلت ہوگی نا کہ اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرتی ہے، آپ کو پالا بھی ہے۔ چلیے حدثني زهير بن حرب اخبرنا عمر بن عاصم الكلابي وحدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس قال قال ابو بكر بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور۔ ثابت انس رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کو، ابو بکر نے عمر سے کہا انطلق بنا الی ام ایمن، کہ عمر ہم چلیں، لے چل ہم کو طرف ام ایمن کی، اللہ کے نبی کی والدہ کے بعد والدہ، چلے ہم مل کر آئے بزرگ خاتون کو، ہم چلیں طرف ام ایمن کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی بزرگوں کی زیارت کرتا رہے، جو بزرگ بڑی عمر والے ہوں نا، کبھی کبھی جائے آدمی، تو آپ لے چل ہم کو ام ایمن کے پاس، نزور ہوا کہ ہم اس کی ملاقات زیارت کر کے آئیں، جس طرح اللہ کے رسول یزور ہوا اس کی ملاقات کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی جاتے تھے کہ میرے باپ کی لونڈی میری ماں ہے، تو کبھی کبھی جاتے ملنے کے لیے، ماں کے بعد ماں۔ فلما انتہینا الیہا، جب ہم پہنچے اس کے پاس تو بکات، وہ رو پڑی، دیکھا نا آپ ہم کو بکر عمر کو، میں رو پڑی۔ فقال لہا ما یبکی، کہ انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کیا شرملا رہی ہے، کیوں رو رہی ہے، ما عند اللہ خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اللہ رسول کے لیے، یعنی شاید آپ رو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، آپ کے بیٹے اور ہمارے تمام کے نبی، تب تو رو رہی ہے، تو یہ کیا شرم لا رہی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ سب شاید آپ کی جدائی پر رو رہی ہے۔ فقالت، کہنے لگی ماں آپ کی، میں نہیں رو رہی کہ میں نہیں جانتی کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اللہ کے رسول کے لیے، یہ بات نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔
میں نہیں رو رہی کہ میں نہیں جانتی یہ بات کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کے رسول کے لیے، یہ مجھے معلوم ہے۔ رو رہی کیوں؟ ولیکن اب کی میں رو رہی ہوں اس واسطے ان الوحی قد انقطع من السماء کہ وہی آسمان سے اب بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی فوت ہو گئے نا، اب وہی نہیں آ رہی، جبریل نہیں آ رہا، اس واسطے میں رو رہی ہوں۔ تو وہی وہ رک گئی ہے آسمان سے، اس واسطے میں رو رہی ہوں۔ تو جب یہ بات کی نا ابو بکر عمر بھی رو پڑے۔ فحیجاتہما البکاء، ان کو بھی اس بات نے ابھار دیا رونے پر۔ فجعل یبکیان معہ، وہ بھی ساتھ رو رہے تھے کہ باقی اللہ کی نبی کی وفات ہوئی، اب آسمان سے جبریل نہیں آتا، اب وہی نہیں آتی، وہی کی بندشی بنا پر وہ رو رہی تھی۔ چلیے فضائل ام سلیم ام انس بن مالک و بلال رضی اللہ فضائل ام سلیم ام انس بن مالک و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فضائل آ رہا ہے ام سلیم، یہ انس بن مالک کی والدہ ہے، ان کے نام کچھ اور بھی آگے آ رہے ہیں، ذکر حدیث میں آئے گا۔ تو یہ اصل ام سلیم کے نام سے مشہور ہے، یہ والدہ انس بن مالک کی، اللہ کے نبی کی یہ لگتی خالہ بھی رضائی طور پر، یا اس طریقے سے خاندان کا نا پیچھے آپ کے دادا عبد المطلب ان کی شادی ہوئی تھی ان کی مدینہ میں، اس واسطے تعلقات تھے اس خاندان سے، تو رشتے کے لحاظ سے تو یا پھر رضاعت کے لحاظ سے یہ ام حرام اور یہ ام سلیم یہ خالہ آپ کی دونوں خالہ ہیں۔ چلیے اور بلال کی فضیل حدثنا حسن الحلواني اخبرنا حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله ان انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه الا ام سليم فانه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال اني ارحمه وقد اخوها معي۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے کسی عورت کے پاس نہیں جایا کرتے تھے مگر اپنی بیویوں کے پاس، بیویاں ہیں وہاں جانا ہے، اور مدینے میں سب عورتیں ہیں، وہ تو آپ کی یعنی امت کی عورتیں ہیں، تو آپ نہیں تھے جاتے کسی عورت پر عورتوں میں سوائے آپ کی بیویوں کے، علاوہ ام سلیم کے، کیونکہ یہ آپ کی خالہ ہے، ذی محرم ہے، تو آپ داخل ہوتے اس کے پاس۔ فقیر اللہ کہا گیا کہ اس بارہ میں یہ کیا بات ہے کہ ام حرام کے پاس جاتے ہیں تو وہاں آپ جا کر آرام کرتے ہیں۔ فقال انی ارحمھا، مجھے اس پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، یہ بڑی میری محبات ہے، بڑی خیر خواہ تے ایدا خاندان سارا ہی، میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ کیوں؟ قتل اخوہا معی، اس کا بھائی میرے ساتھ قتل کیا گیا، مطلب جنگ دے اندر یہ پائی گیا سی میرے ساتھ تے شہادت پا گیا، یہ اس شہید بھائی کی بہن ہے، یہ میری خالہ ہے۔ چلیے حدثنا ابن ابي عمر حدثنا بشر بن يعني ابن سري حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فاشفق فقلت من هذا قالوا هذه الغيب۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، معراج کیا آپ نے معراج تو کئی کی ہے نا، ایک معراج تو مشہور ہے اصل معراج، ویسے خواب کے معراج یہ کئی ہوئے، تو میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت خشفاتن، میں نے سنی وہاں پر آہٹ، کھڑکھڑاہٹ، کوئی آواز ہے نا، کسی کی آواز آ رہی، کوئی جا رہا ہے یا کوئی بول رہا ہے، میں نے آواز سنی، میں نے کہا من ھذا، یہ کون بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا ھذہ الغمیسہ بنت ملحان، یہ غمیسہ بنت ملحان انس بن مالک کی والدہ ہے۔ آیا نا غمیسہ آ گیا، جس کی آنکھ میں نا کچھ تنکا سا پڑا ہو تو کوئی نشان پڑ جائے، اسے غمیسہ کہتے ہیں، تو یہ غمیسہ کے نام سے مشہور ہے، تو دوسرا نام آیا ہے ام سلیم کے نام سے مشہور ہے یہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کون ہے؟ یہ غمیسہ بنت ملحان، کہ آپ کو یعنی معراج آپ نے کیا، جو معراج نے کیا تو دیکھا وہاں پر کہ آہٹ سی آ رہی ہے، کہ بول رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے، فرمایا یہ انس کی والدہ غمیسہ بنت ملحان، یہ فضیلت ہوگی اس کی۔ حدثني ابو بكر حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني عبد العزيز بن ابي سلمة اخبرنا محمد بن قدير جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة فرأيت امرأة ابي طلحة ثم سمعت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جنت دکھائی گی، تو دیکھا میں نے ایک ابی طلحہ انصاری کی بیوی کو، وہی سنا میں نے، پھر خشخشۃ امامی، سنا کہ میں نے کوئی قدموں کی آہٹ، فائزہ بلال، وہاں بلال تھے، بلال کی بات بھی آ گئی، تو بلال کی بھی آہٹ سنی، تو ایک عورت کی آہٹ قدموں کی وہ بھی سنی، تو وہ حضرت انس کی والدہ تھی۔
حدثنا محمد بن عبد ميمون حدثنا عباس بن حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس قال ماذا بن ابي طلحة من ام سليم فقال اچھا ٹھہر وہ ماتا ابن ابی طلحہ تھا بن ام سلیم، ابو طلحہ انصاری کا بیٹا ام سلیم سے پیدا ہوا، وہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم سے پیدا ہوا بیٹا ابو طلحہ کا، انس کا بھائی، یہ فوت ہو گیا۔ تو ابو طلحہ گھر میں نہیں تھے، بکات لے اہلہا، ام سلیم نے اپنے اہل سے کہا، گھر میں بچے ہوں گے اور آس پاس، کہ لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، تم نے ابو طلحہ کو بات نہیں بتلانی اس کے بیٹے کی وفات کی، وہ باہر گیا ہوا ہے، وہ آئے گا نا، تم نے نہیں بتلانا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے، حتیٰ اکون انا احدثہ، حتیٰ کہ میں خود اس کے بیان کروں گی کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اس نے پہلے پابند کر دیا کہ میرا خاوند باہر گیا ہوا ہے، تھک ہار کر آئے گا، کہ آتی بتلا دیں، اس نے کھانا نہ کھایا ہو تو پریشان ہوگا، تو ایک خطرہ ہے کہ اور لوگوں کی بات ہو جائے، تو بس تم خاموش رہو، میں خود بتلاؤں گی۔ قال فجاءت، تو حضرت ابو طلحہ آ گئے، فقربت الیہ عشاء، شام کا کھانا پیش کر دیا، عشاء شام کا کھانا، عشاء ہوتی نماز عشاء کی، عشاء